وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ، سبع مثانی، قرآن عظیم، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، ایسا نور جو آپ کو عطا کیا گیا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا، ایسی سورہ مبارکہ جو نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے اس کی مثال، اور نہ ہی خود قرآن میں ہے۔ شروع کر رہے ہیں آج الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ الحمد، الف لام وہی جنس اور کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے خاص حمد۔ حمد جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہاں میم دال ہے۔ الف لام اس میں معرفہ کے اظہار اور کبھی اس میں جنس یا نو کے لیے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہاں میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے حمد کا۔ حمد اس روٹ سے یا اس مادے سے حمید بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، محمد بھی ہے، بہت سارے الحمدللہ بنتے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن میں اس مادے کے ساتھ 63 مرتبہ آیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا پروگرام انٹرسٹ بھی ہو، انفارمیشن بھی اس میں ایسی دی جائے جو ہمیں لگے کہ ہم قرآن کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں، میں اور آپ انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہی کے معنی ہیں کہ اللہ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا بیان کرنا، سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے، سزاوار ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ مداح سے خاص ہے اور شکر سے عام ہے، کیونکہ مداح ان افعال پر ہوتی ہے جو انسان سے اختیاری طور پر سرزد ہوتے ہیں، اور ان اوصاف پر بھی جو پیدائشی طور پر اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح مال کے خرچ کرنے، علم کے حاصل کرنے پر انسان کی مداح ہوتی ہے، اسی طرح درازی قد و قامت اور چہرے کی خوبصورت رنگ سے اور بالوں کے اور اسی طرح بہت ساری چیزوں سے انسان جب اس کو ملتی ہیں، اس کی خوبصورتی پر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہر حمد شکر ہے مگر ہر شکر حمد نہیں ہے، ہر حمد مداح ہے مگر ہر مداح حمد نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے کہ کچھ چیزیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جیسے انسان کو اللہ نے ذہین بنایا، اب وہ دن رات پڑھ بھی رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، پھر وہ ایک اچھی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے، کسی قسم کی بھی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا PhD ڈاکٹر بن جائے، یا اسی طرح MBA کر لے، کچھ بھی پڑھ لے، سائنسدان بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، محنت وہ کرتا ہے، اس پر اس کی تعریف کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جب جا کے دیکھا جائے تو ذہن تو اس کو اللہ نے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن اس قابل ہی نہیں ہوتے، بڑی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں کر پاتے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بڑا اچھا ذہن دیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے یہ تو چلو اس نے اس کی کچھ کوشش شامل ہوئی، کچھ چیزیں جس میں اس کی کوشش شامل ہی نہیں تھی۔ مثلا میرا یہ چہرہ اللہ نے بنایا، اب اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آنکھیں جو ہیں اللہ نے خوبصورت دی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہونٹ، یہ سارا کچھ، میرا حد و حال، میرا قد قامت، یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی گورا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں، اگر کوئی کالا پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر یا عربی کو عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقوی کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، اللہ اکبر، انسانیت کو ایک ایسا درس دیا ہے، یقین جانے جب بھی میں خطبہ پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبے کا حق ہے کہ اس کو بار بار سنایا جائے لوگوں کو۔ ایسی زبردست، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی تکبر کرے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، شکل و صورت جو اللہ نے دی، الحمدللہ
شکل و صورت میں کیا رکھا ہے. کتنا خوبصورت تھا ابو لہب، رشتہ بھی تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اللہ اکبر. لیکن جب اعمال نہیں تھے اللہ کی مرضی کے مطابق، تقوی نہیں تھا، تو تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ، ہلاک ہو گیا. اور دوسری طرف بلال حبشی ہیں. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ تیرے میں نے قدموں کی چاپ سنی ہے جب میں جنگل میں داخل ہوا اپنے سے آگے. اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ایک طرف بلال حبشی ہے جن کا رنگ کالا بھی ہے، جنہیں نقش موٹے بھی ہیں، جو غلام بھی ہیں. اللہ کے ہاں فضیلت و تقوی پر ہے بھائی، تقوی پر ہے. تو اس لیے بات ہوئی الحمدللہ للہ. اور جو ہے اس کو میں نے علیحدہ کر کے دکھایا، اگر سلائڈ میں آپ دیکھیں گے، لام کے لیے آتا ہے. للہ اللہ کے لیے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، للمہاجرین مہاجروں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے. یہ کلمہ بار بار قرآن میں آئے گا. قرآن میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 95% لفظ یا 93% لفظ ایسے ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں میں جن کے انشاءاللہ تعالیٰ روٹ ورڈ جب ہم پڑھیں گے، حمد کا روٹ ورڈ بولا جاتا ہے. ہمارے ادھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ حامد، محمود، محمد، یہ جتنے بھی نام ہیں الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن کی تعریف کی گئی ہو، احمد جو تعریف کرنے والا ہو، یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قرآن پاک میں جب آیا ہے آپ کے لیے جو قرآن پاک میں آیا ہے احمد اور محمد آیا ہے، اسی طرح آپ کے جو باقی بھی نام ہیں، آپ حاشر بھی ہیں، آپ بہت سارے جو آپ نے نام حدیث میں آتے ہیں وہ آپ کے نام ہیں. الحمدللہ اللہ نے کبھی آپ کو یا ایھا المزمل کر کے پکارا، یا ایھا المدثر کر کے پکارا. اللہ اکبر. اللہ کتنی محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہماری بھی ہمارے ایمان کا جو ہے یہ حصہ ہے. یقین جانیں ہم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہر عزیز رشتہ دار سے زیادہ نہ ہو جائے. نہیں ہو سکتے، یقین جانیں. بہرحال لام کے لیے ہے. للہ کے ساتھ اگر الف کا اضافہ جس طرح کہا گیا کہ ایسا اسم جو جس میں مکمل نہ ہوتا تو اس کو اضافہ کیا کیا جائے گا؟ الف کے ساتھ تو اللہ ہو جائے گا. تو اللہ کا کلمہ قرآن میں 2963 مرتبہ آیا ہے. الہ ورڈ اس میں ہم نے الحمدللہ پہلے بھی بات کی ہے. اعوذ باللہ پہ بھی کچھ بات کی تھی جب وہاں بھی اللہ کا لفظ آیا تھا. بسم اللہ پہ بھی بات کی تھی، آیا تھا. تھوڑی سی یاد آنے کے لیے کہ اللہ کی جمع نہ لائی جائے گی. اہل عرب نے اپنے اعتقاد کے مطابق بہت ساری چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا، اس لیے آلہۃ کا صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتا. کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا، اور اس کا تو کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین میں دوسرا لفظ جو ہے اللہ کا لفظ ہو گیا رب العالمین ہے. رب کیا ہے؟ اللہ اکبر. رب کا روٹ ورڈ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ رب کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. رب کا کلمہ قرآن میں 980 مرتبہ آیا ہے. روٹ ورڈ مادہ جو ہے وہ ہے را با با، رے بے بے. را با با عربی میں پڑھا جاتا ہے، اور رے بے بے. الربو کیا ہے؟ الربو تربیت کرنا، تربیت کرنے والا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا. رب کے لفظ میں یہ سب معنی آ جائیں گے: خالق، مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا، مدبر، خبر گیری رکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، منتظم، فرمانروا، حاکم، بادشاہ، مالک. یہ سب کچھ آ جائے گا، سب کچھ رب کے لفظ میں ہے. یقین جانیں بہت بڑا لفظ ہے. العالمین اس کا روٹ ورڈ جو ہے عین، لام اور میم ہے. علم بھی سے بنتا ہے، عالم بھی سے بنتا ہے، علم بھی سے بنتا ہے، بہت سارے کلمے بنتے ہیں. یہ کلمہ قرآن میں 854 مرتبہ آیا ہے. رب العالمین، کیونکہ اب ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے. العالمین جو ہے تمام عالموں کا، اور یہ نون جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے جب اس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہو. الف لام وہی جنس اور نوع کے لیے، خاص کرنے کے لیے. عالم جو ہے وہ جہان کے لیے آتا ہے کہ اس عالم میں یہ ہو رہا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. یہ نون جمع کے لیے آتی ہے. تھوڑا سا آج جمع کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گرامر، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اتنی ہلکی گرامر پڑھیں گے یا تھوڑی گرامر پڑھیں گے کہ ہمیں ثقیل کبھی نہ لگے. زیادہ کوشش کریں گے علامات روٹ ورڈ سے الفاظوں کے اپنے اندر جذب کرنے کی. الف لام
जमा आलिम जमा ये नून। तो अलिफ लाम को अगर आलिमी की जो है उसको हम करें प्लस ये नून जो है, तो ये नून जमा के लिए आता है। जमा के लिए क्या क्या अलामात आती हैं आपको इंशाल्लाह ताला साइड पे भी नज़र आती होंगी। वाओ अलिफ वाओ नून ये नून, नून पर हमेशा ज़बर आएगा तो तब जमा के लिए आएगा, अगर ज़ेर आएगा तो ये दो के लिए तस्निया के लिए आएगा। इंशाल्लाह वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे जब वो लफ्ज़ आएंगे तो फिर बात करेंगे, वरना अभी हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा शकील होना शुरू हो जाएगा। मैं हमारे लिए इसलिए कि मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जमा की अलामतें के लिए वाओ अलिफ वाओ नून ये नून। अल आलमीना, अगर किसी कलमे के आखिर में वाओ अलिफ वाओ नून और ये नून आ जाएं तो वो जमा की अलामतें हैं। ये अलामात कलमे के साथ आएँ तो उन्हें जमा बना देती हैं। थोड़ा सा चार्ट से मदद ले लेते हैं। आमनू आमन जमा वाओ नून, तो वो सब ईमान लाए, यानी आमनू वो सब ईमान लाए। युमिनूना मुमिनीन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। आमनू युमिनून मुमिनीन। इसी तरह आमनू आमना जो है उसके साथ जब वाओ अलिफ लगाएंगे तो आमनू वो सब ईमान लाए, जमा के सीगे में आ जाएगा। यूँ यानी माजी को आमनू वो सब ईमान लाए, क्योंकि इसके साथ फ़ेल मुज़ारे नहीं लगा हुआ। अगर फ़ेल मुज़ारे वाला दूसरा लफ्ज़ है युमिनूना, युमिनून जो है वो युमिन प्लस वाओ नून है, वो सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, क्योंकि ये के साथ शुरू हुआ है और मुज़ारे की चार अलामत अलिफ ते नून ये। ठीक है जी। मुमिनीन, मुमिनीन से है मोमिन प्लस ये नून है सब मोमन। यहाँ ये नून के साथ आप देखेंगे तो हमेशा नून के ऊपर ज़बर आएगा। ठीक है जी, बस इतना याद कर लें। ये तीन लामतें हैं, वाओ अलिफ और वाओ नून और ये नून, लेकिन उनके ऊपर ज़बर होगा। तो जब भी ये आएंगी तो ये अल्फाज को जमा करेंगी। आया वो फ़ेल मुज़ारे है या माजी में है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जमा के मतलब क्योंकि बात हो रही है तो कुछ और चीज़ों को भी समझ लें। जमा तकसीर, जब किसी चीज़ की जमा अरबी में उर्दू की तरह होगी, जैसे कलम की जमा अकलाम, या हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान में जब उन्होंने अपनी कलमें डाली तो अकलाम का लफ्ज़ आया है। इसी तरह किताब की जमा कुतब, ये भी हम उर्दू में बोलते हैं कि तो उर्दू में होती है। इसी तरह कलमे के आखिर में अगर गोल ता लगा हो, एक तो ते होता है ना, ता जो ते के साथ लिखा होता है, एक होता है जिसके हा के साथ ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो अगर किसी कलमे के आखिर में गोल ता आ जाए तो समझ लीजिए कि ये कलमा मुअन्नस मफरद है, स्वयं मर्दों के नाम के, क्योंकि हमज़ा तलहा इनके सनीत बाद भी आता है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे हुजरातू है तो इस हुजरातू अरफा जो है, इसी तरह अरफा है, ये मुअन्नस मफरद हैं। इनको जमा मुअन्नस करने के लिए मफरद मुअन्नस के आखिर में आने वाले ते को हम काट कर अलिफ ते का इजाफ़ा करेंगे, यानी गोल ता को काट कर अलिफ ते जो दूसरा ता है उसका इजाफ़ा करेंगे तो जमा मुअन्नस की अलामत बन जाएगा। मसलन हुजरा, हुजरा ता जो है, इस ता को अगर हम हसब कर लें, काट दें और अलिफ ते का इजाफ़ा कर लें तो हुजरात बन जाएगा, चूँकि जमा मुअन्नस है। अभी इसी लफ्ज़ को समझ लें इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम समझते रहेंगे। रब्बिल आलमीन, ठीक है जी। अब फिर हम उसी पर वापस आ गए। जब दो इसम साथ साथ आएँ और पहले इसम के साथ अलिफ लाम ना लगा हो, आप देखें रब के साथ और रब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रब लिखा है, यानी इसमें नकरा है, यानी इसमें नकरा हो, और दूसरे के साथ अलिफ लाम लगा हो यानी इसमें मारफा हो, तो तर्जुमा करते वक्त का की के का इजाफ़ा करेंगे हम। जैसे रब्बिल आलमीन है तमाम जहानों का रब। अब यहाँ ये नहीं करेंगे तमाम जहानों रब, मुकम्मल नहीं होगा। असल में तो कुरान की जो भी हम तर्जुमा करते हैं वो तर्जुमानी है, इस बात को हम समझ लें। कुरान के जब आप तर्जुमे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि ये सब तर्जुमानी है। इसलिए कहा जाता है कि अरबी ज़रूर सीखो, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अकबर, सीखे इतनी अरबी अल्हम्दुलिल्लाह आसान है जितनी मैं बोल रहा हूँ। मैंने भी इतनी ही सीखी है, ग्रामर मैंने कुछ पढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ग्रामर पढ़ी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर मैं पहले ग्रामर पढ़ता तो शायद मैं वहीं पे रह जाता, क्योंकि वो स्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता था, टूटा फूटा, तो इसलिए थोड़ी आसान हो गई मेरे लिए, लेकिन वाकई स्किल है। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और डेफिनेटली मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब ग्रामर पढ़ने गए तो ग्रामर के बाद ही वो आगे नहीं बढ़े कि बहुत मुश्किल है शायद कुरान आसान है, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, और कुरान को आसान ही करना है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने 50 साल की उम्र में कुरान के साथ जोड़ा उस मेरे जैसे नालायक को, जिसको पहले कुरान ही नहीं पढ़ना आता था, जो अपने कारोबार में मगन था, समझता था कि बस यही बहुत है कि हमने कुछ दीनी इदारों की मदद कर दी, बस इसी से हमें जन्नत की गारंटी मिल गई। लेकिन जब समझ में आया तो करना पड़ेगा, ये सब कुछ तो हम पर भी फ़र्ज़ है,
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 160 پڑھی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے بینات میں سے ظاہر کیا ہے، اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو کتاب میں ظاہر کیا ہے تو ان کے لیے ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور پھر کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے شروع کر دیں تو ایسے لوگوں سے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ اللہ کا البقرہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، نہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ تو اس لیے ذمہ داری محسوس ہوئی کہ اب میری بھی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیتن۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے، اور ایک آیت تو کوئی گاؤں کا بیٹھا ہوا 40 میں بیٹھا ہوا شخص تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایک آیت آتی تھی۔ آپ میں جو PhD کرنے والے، جو ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے، دنیا کے علم حاصل کرنے والے کہ MBA کر لیں کہ بزنس کو اور چمکانا ہے، اللہ اکبر، زبانیں سیکھنے والے کہ چائنیز بھی سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں تاکہ ہم اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں، اتنی عربی حاصل، اتنی عربی نہ سیکھنے پر اللہ کے ہاں کیا دلیل پیش کریں گے، کیا بہانہ بنائیں گے کہ اللہ نہیں سیکھ سکے؟ اس لیے کہ کتاب سے محبت تو بہت تھی، چومتے تھے، اوپر رکھتے تھے، غلاف چرا کر اوپر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ جب قسم کھانے کی باری آتی تھی تو اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے۔ اللہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو اس کے سر پر قرآن رکھ کر رخصت کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن آنے کا مقصد۔ اللہ جب کوئی مر رہا ہوتا تھا تو اس کی جان کو نہیں کہ عالم کو اصلاح جو ہے آسان کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اس لیے ہے قرآن جو زندگی دینے والا ہے، جو ان مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، جن کے ضمیر اندر سے سو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان کو زندہ کرنے والی کتاب کو ہم نے زندہ کو مارنے والی کتاب بنا دیا، یقین جانیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کل شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے سارے کا سارا شکر اللہ ہی کی طرف ہے، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری مدح، ساری حمد اللہ ہی کے شان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کچھ آیات لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ وہی سوال جو میں نے پہلے بھی آیت سورہ طٰہٰ کے بھی بیان کی، قال فرعون وما رب العالمین۔ جب آپ نے کہا رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن بہار ہے، وہ رب العالمین بار بار ذکر آیا تو کہنا کہ یہ رب العالمین کیا ہے؟ فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا غرور تھا اس شخص کو۔ اور آج بھی جو قرآن کی طرف نہیں آ رہے، دنیا کی تعلیمات حاصل کرتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل تعلیم ہے، کون سے دھوکے میں، کون سے غرور میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دھوکے کو بھی غرور کہا گیا ہے۔ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان۔ جتنا ہم سامان کٹا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا رب جو آسمانوں کا رب ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کو سنبھالنے والا، تھامنے والا، اس نے تھامے ہوا ہے ورنہ تو آسمان زمین پر گر پڑے، اور زمین کو پیدا کرنے والا، اس کو اپنی جگہ، زمین اگر ٹکی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے ٹکی ہوئی ہے، وہ ماں بینہما، اور اس کے درمیان جو بھی خلا ہے اس کا بھی مالک وہی ہے، وہی رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ایک دفعہ پھر ذکر کر لیتے ہیں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ اکبر، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے بھائی، کبھی کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کافی لمبی ڈبیٹ ہوئی، تو کبھی موسیٰ تمہارا رب کون ہے، پھر کہتا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ جواب وہی دے رہے تھے، ہمارا رب وہی ہے، ہم دونوں کا بلکہ ہم سب کا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق جو اس کو وجود ملنا چاہیے تھا وجود بخشا، اور پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی بھی کی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ حمد کے بارے میں کچھ آیات لے لیتے ہیں، کچھ احادیث تاکہ اور بھی سمجھ سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 44 میں اللہ فرما رہے ہیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ چونٹی، ذرہ، ایٹم، پروٹان، بڑی بڑی گلیکسیز، اللہ اکبر، سپر کولیسٹرول، ہر چیز اللہ کی تعریف میں لگی ہے۔ انسانوں کو تھوڑا ہتھیار دیا گیا یا جنوں کو دیا گیا ہے، فرشتے بھی اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، تمام مخلوق اللہ کی
تعریف میں لگی ہوئی ہے، پرندوں کا چہچہانا، سورج کا چمکنا، چاند کا روشن کرنا، یہ سب اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یہ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 70 میں آتا ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اسی کے لیے تعریف تھی، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی تعریف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملؤہ، سبحان اللہ نصف میزان رہے گا اور الحمدللہ اس پورے پلڑے کو بھر دے گا۔ ترازو میں ایک پلڑے میں سبحان اللہ اور ایک میں یہ پورے ترازو کو بھر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو پھر الحمدللہ کہے۔ اور اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ چھینک انسان کے لیے کتنی زبردست ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جو انسان کے آس پاس بند ہوتے ہیں تو چھینک سے کھل جاتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث 6894 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹے تو آپ کہتے قال الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، کہ اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہر طرح سے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، یعنی اس نے ہر طرح سے ہماری کفایت بھی کی اور ہمیں ٹھکانہ بھی دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6314 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں یعنی مرتا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں یعنی اٹھوں گا۔ پھر الحمدللہ جب صبح اٹھتے تو یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہمیں موت مراد نیند دی تھی، اور تیرے ہی طرف اللہ ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث 3383، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے جب جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا کلام کیا ہوگا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 10 وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی دعا کا اختتام یہ ہوا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے شان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اور اسی سے ہم اپنی بات کو بھی ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا بھی آخری پکار، آخری دعا یہی ہے، پروگرام کا آخری سے کرتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا